ہر طرح کی پابندی تھی. لیکن جب حکومت گئی لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ گئے. میں تو ساتھ نہیں جا پایا. ایران میں تھا, ٹی وی کے اوپر مناظر لائیو نشر ہو رہے تھے. دیکھ رہا تو ایک منظر تو میں نے دیکھا جو میرے ذہن میں محفوظ ہے. ایک نوجوان لڑکا, اس کے ہاتھ میں ایک پیڑے کارڈ تھا, تفتی کا تفتی تھی. اس کے اوپر عربی میں بہت ہی خوبصورت عبادت بنی ہوئی, چھوٹی سی عبادت, منافذ عبادت. عبادت یہ تھی, آج سردام دیکھ آج کون زندہ ہے کون مر گیا. تو ہر زمانے میں کربلا کو مٹانے کا احترام ہوتے تھے, لیکن کربلا آج میں آپ کیوں؟ بھلا یہ حدیث کی روشنی میں جواب دے اس کا قرآن میں رہا ہوں. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ شہادت میں مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کرتی ہے, ایسی گرمی پیدا کرتی ہے جو کبھی سرد نہیں ہوئی. یہ کس نے کہا؟ صادق اور امین پیغمبر نے کہا, اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. ایسے کہا فی قلوب المؤمنین, یہ جملے پر غور کرتے ہیں. یہ حرارت کہاں پیدا کیا اللہ نے؟ فی قلوب المؤمنین. یہ آدمی سنا کرتے ہیں حسین بن دیوانہ میں حسین احب اللہ من احب حسین, حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں. اللہ جس سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو حسین سے محبت کرے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جب یہ چاہتا ہے کہ اپنے کسی بندے سے محبت کرے تو اللہ کیا عمل کرتا ہے, کیا کام کرتا ہے؟ اسے مسجد بھیج دیتا ہے, مصلی میں بھیج دیتا ہے. اللہ جب یہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی کو محبت کرے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت بنا دیتا ہے. بعض روایت میں ہے زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ جو حرارت ہے شہادت امام حسین فی قلوب المؤمنین, مومنوں کے دلوں میں. کربلا کیوں نہیں مٹی, یہ سوال ذہن میں رکھیے گا. کیوں کربلا باقی ہے؟ راز بقائے کربلا کیا ہے؟ حرارت دو طرح کی ہوتی ہے. حرارت دو, ایک ہے شمع کی حرارت, نور بھی نکلتا ہے اور حرارت بھی نکلتی ہے. ایک ہے انگارے کی حرارت. شمع کی حرارت اور انگارے کی حرارت دونوں میں فرق ہے. شمع کی حرارت ظاہر میں ہوتی ہے, اوپر ہوتی ہے, اس کے سر میں ہوتی ہے. انگارے کی حرارت اس کے دل میں ہوتی ہے, اس کے داخل میں ہوتی ہے, اس کے اندر ہوتی ہے. شمع کی حرارت ایسی ہے پھونک مارے روشنی دور ہو جائے گی, حرارت بھی چلی جائے گی. ایک پھونک سے حرارت کا وجود ختم ہے. پیغمبر نے یہ بھی کہا کہ حسین کی شہادت نے ایک روشنی مومنوں کے دلوں میں نہیں, حرارت کہاں؟ مومنوں کی زبان پڑھیں گے یہ حرارت فی قلوب المؤمنین. یہ حرارت مومنوں کے دلوں میں ہے اور یہ کبھی سرد نہیں ہوگی. انگارے کی حرارت یہ ہے کہ اس پر راک آ جائے تو روشنی اس کی ختم ہو جاتی ہے, نہیں ہے. لیکن جیسے ہی کوئی پھونک مارتا ہے ویسے ہی انگارہ جو ہے وہ سرخ ہو جاتا ہے, لال ہو جاتا ہے, دہکنے لگتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے ایسی حرارت مومنوں کے دلوں کو پیدا کی. یہ حرارت شمع والی حرارت نہیں ہے, یہ انگارے والی حرارت ہے. جتنا تم پھونک مار کے اس حرارت کو خاموش کرتے جاؤ گے اتنا یہ حرارت بڑھتی چلی جائے گی. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں جتنا زمانہ مٹانے کی کوشش کر رہا ہے, پہلے بھی کیا خبر یہاں بنی, اب پاس نہ جانے کتنے بنی ختم ہو گئے, ان کا وجود ختم ہو گیا. مگر کربلا گھر میں زندہ تھی.
بارش ہوئی، وادیاں اپنے ضبط کے اعتبار سے لبریز ہو گئی، ہر کہیں ہو بڑھنے لگے، اور جس کی جو ظرفیت ہوتی اتنا ہی پانی آتا، ندی نالے سب بھر جاتے ہیں۔ پھر فاحتمل السیل زبدا رابیا، پھر اس کے بعد پانی کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ہم لوگ سیلاب کرتے ہیں، جب تیز پانی بہنے لگتا ہے تو پانی پر چھاگ آ جاتا ہے، دینا بھی کہتے ہیں، فاحتمل السیل زبدا رابیا، بخار آتا ہے کیا چھاگ کھا دیتا ہے پانی۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور جو آگ کے اوپر پگھلاتے ہو، جو بھی آگ ہے، ابتغاء متاع، چاہتے ہو کیا بناتے ہو؟ زیور بناتے ہو، جو تھا سونا چاندی جو بھی چیز آگ میں پکائی جاتی ہے، اسی طرح کا چھاپ ہوتا ہے، جو تشبیہ دی کا مطلب قرآن کا پانی جب تیزی سے بڑھتا ہے، سیلاب آتا ہے تو اس کو اوپر چھاپ آ جاتا ہے، جو دھات سونا چاندی وغیرہ تم آگ کے اوپر دباتے ہو اس میں بھی چھاپ آ جاتا ہے۔ پھر آگے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ ایسے ہی حق اور باطل کی مثالیں دیا کرتا ہے۔ کیا مثالیں؟ چھاگ اور پانی، حق اور باطل۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو دینا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ چلا جاتا ہے، چھاگ ہے ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو فائدہ پہنچاتا ہے انسانوں کو وہی باقی رہتا ہے زمین پر۔ کیا بڑا کو باقی ہے؟ اس سوال کا جواب سورہ رعد کی یہ آیت نمبر 17 دے رہی ہے۔ پانی بہا، سیلاب آیا، چھاگ آ گیا۔ اچھا، کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ ایسے حق اور باطل کی مثال دیتا ہے، یعنی چھاگ باطل ہے، پانی حق ہے۔ چھاگ کی تشبیہ، باطل کی تشبیہ حق سے اور حق کی تشبیہ پانی سے۔ جس طرح سے سیلاب میں چھاگ پانی کے اوپر آ جاتا ہے تو کچھ ہو کے چلا جائے گا، پانی باقی رہے گا، یہ حق۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ باطل چھاگ کی طرح ہے، اس میں کئی نکات ہیں، دو تین کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں بہت سیکھنے کی باتیں، قرآن تو کتابیں ہدایت ہے۔ چھاگ کا وجود مستقل وجود نہیں ہے، بغیر پانی کے چھاگ آ ہی نہیں سکتا، بغیر جو دھاتیں ہیں ان کو پگھلائے ہوئے چھاگ آ ہی نہیں سکتا، یعنی چھاگ کا وجود ذاتی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، مستقل نہیں ہے، وہ اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے جس کا پانی کا یا دھات کا۔ باطل چھاگ کی طرح ہے، باطل چھاگ کی طرح، تو باطل کا وجود مستقل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا باطل کا وجود۔ اب باطل طرح چھاگ پانی کے ساتھ رہتا ہے، اسی طرح باطل حق کے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ حق کا سہارا لے کر باطل آگے قدم بڑھاتا ہے، ہمیشہ۔ 9 باتیں وہ حق کی کہے گا، ایک بات باطل اپنی کہے گا۔ اب لوگ 9 کو ستون بنا دیں کہ ہاں صحیح تو کہہ رہا ہے، ہمارے واقعی حضرات یہی کہہ رہے ہیں، کوئی باتیں بھی صحیح ہوتی ہیں لیکن حق کو اس وجہ سے بیان کرتے ہیں تاکہ حق کی بنیاد پر باطل کی عبارتیں کھڑی کر سکے، مگر قرآن نے پہلے کہہ دیا باطل چھاگ کی طرح ہے، وہ رک ہی نہیں سکتا۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھاگ اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ پانی نظر نہیں آتا، دور سے دیکھیں جھانکی جھانک کر پانی نظر نہیں آتا، جس کا مقصد پانی کا وجود ختم ہو گیا نہیں۔ جہاں کتنا بھی زیادہ رکنا ہو، رک جاؤ، تھوڑا وقت گزارنے دو، تیز ہوائیں چلیں گی، کوئی آئے گا، ایک ہاتھ مارے گا، جھاگ چھٹ جائے گا، پانی کا وجود ظاہر ہو جائے گا۔ حسینیت پانی کی طرح ہے، یزیدیت جھاگ کی طرح ہے، ہو سکتا ہے کبھی غالب آ جائے، جھاگ کا غلبہ ہو جائے، لیکن زمانہ گزرنے کو ایک وقت آئے گا کہ
پیاس بجھا سکتا ہے یہ چلو میں جا پیے آج اکثر مسلمانی جہادی بھی رہے تو نہ پیاس بجھ رہی ہے نہ ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے جہاد کوئی فائدہ نہیں باطل کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا فائدہ حق پہنچاتا وقع کا راز یہی ہے کربلا کیوں باقی ہے کربلا اس وجہ سے باقی ہے کہ ہر طرح کی منفعت ہر طرح کا فائدہ پروردگار نے کربلا میں رکھا ہے انسانوں کے لیے ہر طرح کا فائدہ کربلا میں ہر دین اور دنیا کا فائدہ کربلا میں جتنی بھی منفعت جتنے بھی فائدے ہیں سب اگر کہیں پر آپ کو ملیں گے تو وہ کربلا ہے چاہے دین کا ہو فائدہ یا دنیا کا فائدہ ہو ایک حدیث ہے معتبر حدیث ہے ایک درہم اگر کوئی امام کو دے ایک درہم اگر کوئی امام کو دے امام کو دینے کا مقصد یہ تھوڑی امام موجود ان کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا وہاں خرچ کرے جہاں امام چاہتے ہیں وہاں خرچ کرے جہاں امام چاہتے ہیں کوئی ایک درہم اگر وہاں خرچ کرے جہاں امام چاہتے ہیں اس کا ثواب کیا ہوگا جو لوگ مدینہ منورہ گئے انہوں نے روز کی پہاڑیوں میں دیکھا ہوگا جبل احد کتنی زیادہ پہاڑیاں تو درہم کے زمانے میں وزن کے ساتھ کی اہمیت اس کی قیمت وزن کے اعتبار سے آج تو وہ دن 10 کروڑ ہے 100 کا ہے گنتے ہیں تو زمانے میں دولت کو تولا جاتا ہے کتنے گرام کا تو ایک درہم اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے امام کی راہ میں خرچ کرے امام کو دے تو اس کا ثواب پروردگار احد کے پہاڑ کے وزن کے برابر دے گا اب اتنا کوئی تصور کر سکتا ہے اتنا ثواب کوئی اور دے سکتا ہے اگر امام حسین علیہ السلام کی راہ میں کوئی خرچ کرے تو گیا وہ زمانے کے امام کو دے رہا اچھا امام حسین علیہ السلام کی راہ میں جدا ہوگا اللہ کو اجر دے گا دے گا خود امام حسین کی بارگاہ سے جتنا اجر ملے گا جب تصور نہیں کرتا خلاصہ کر بات ایک صاحب کا محرم میں بہت ازاداری کرتے تھے ایک صاحب کا بڑا جانے کا پروگرام بن گیا تو ایک صاحب ہوتی کسی کو معین کیا انہوں نے سمجھایا جس طرح سے میں جس سے کرتا ہوں ویسے میں جس سے کرنا کبھی ہوگا مجھے تب دوسری کو یہ ایک مجلس ہوتی اس میں چڑھا پڑا یہ دوسرے کی مجلس ہوتی وغیرہ وغیرہ کب وصیت وغیرہ کر کے پیسہ وغیرہ دے کے چلے گئے وہ لے کر شب عاشور ہوئی کوئی شب ہوئی تو بات نہیں لے کر دربار امام حسین علیہ السلام سے جاؤ ہمارے بڑی عاشق حضرت عباس علیہ السلام کے رشتے سے رجسٹر لے کے آئے مولا یہ ان لوگوں کا نام ہے جن لوگوں نے آپ کی محبت میں ایام ازادہ میں کچھ خرچ کیا امام حسین صاحب کے نام کرتے ہیں تو خرچ کیوں کرا امام حسین نے ایک کام کیا اسلام کا اضافہ کرو اور اس کے آگے کو ماچس کی ایک ٹی ابھی کی ابھی کی سمجھ نہیں آیا تعبیر کیا ہر واپس اپنے وطن آئے وہ روٹی کو بلایا اب نے ویسے عمل کیا کہ جیسے میں نے کافی کو ان کا نام دیا نام جیسا یہ کون کڑی تو بہت اچھی ہے جو حریف بنا کچڑا بنانے کیا ہے کھانا بنانے کیا ہے کبولا کو سب بلایا کہ یہ بتاؤ تم نے کیا کام کیا کیسے لکھا ہے تفصیل سے مجھے بتاؤ آگے نے کیا کرا پکانے کے لیے اس کو بھائی پکانا تھا رات بھر ازاداری لوگوں نے کیونکہ گھر والے سو رہے گھر والے سو رہے وہاں پر کچن میں ماچس رکھنا بھول گئے تھے ماچس میں نے کون ماچس کے لیے گھر والوں کو جگہ ہے میں گیا ماچس لے کے آیا اور میں نے آگ جلا ایک ماچس کی تیلی کا مثال امام صلی اللہ علیہ السلام کا ہے ایک ماچس کی تیلی کا مثال تھا امام صلی اللہ علیہ وسلم تو کربلا میں جتنی بھی منفعت ہے آپ میں اس کو اور واضح کروں انشاءاللہ جتنی بھی فائدے ہیں سب اللہ نے کربلا میں رکھی ہے دین کا بھی فائدہ ہے دنیا کا بھی فائدہ ہے برکت چاہتے ہو جس پر شفا کرا جاؤ رحمت چاہتے ہو جس پر شفا کرا جاؤ شفا چاہتے ہو خواب کو خواب شفا بنا دیا ذکر
کو وسیلہ شفا بنا دیا. آؤ یہ تو شفا بنا دیا. جو بھی چاہتے ہیں ثواب چاہتے ہیں تمہیں ثواب ملے گا, جنت چاہتے ہیں تمہیں جنت ملے گی. ہر طرح کے فائدے پروردگار نے کربلا میں رکھ دیے ہیں. جتنے بھی فائدے ہیں سب کربلا میں رکھ دیے پروردگار نے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین پر باقی رہتا ہے. کربلا آج بھی انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہے, اس وجہ سے آج بھی کربلا زندہ ہے. سوال محمد والے موجودہ زمانے کے اعتبار سے آج انسانیت کو سب سے بڑا فائدہ پہنچا رہی ہے. کیا آپ دیکھ لیں, پوری انسانیت کو آج غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پوری انسانیت کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چند لوگ ہیں, جیسے امریکہ میں 100 کے آس پاس لوگ ہیں جن کا پتہ ہو نہیں ہوتا. ہر جگہ یہ کسی نے کہا کہ اگر 100 روپے ہیں کسی ملک کے پاس, تو ہمارے ملک میں آمدنی 100 روپے ہے, تو 70 روپے 100 آدمی کے پاس 30 روپے میں رہو کھا رہا ہے. آج یہ سب کو ایسا غلام بنا کے ہوتا ہے. بجلی میں بند کر دیا, بجلی سے آزاد کر دیا, مگر سے اپنا کاٹ دیا. اب چاہ کے نہیں ہونا ویسے سے آتے ہیں. آزاد رکھو مگر کاٹ دو. غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اس سے کہوں اس سے تم تجارت کرنا, اس ملک سے تیل خریدنا, اس سے تیل نہ خریدنا, یہ کرنا وہ نہ کرنا, یہ سب کو غلام بنانے کی, عالم انسانیت کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کربلا آج اس طرح سے انسانیت کو فائدہ پہنچا رہی ہے. ایک ملک کھڑا ہوا, ہم تمہارے غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ساری جنگ لگی ہے. یہ اپنی حکومت اور اپنی سرداری کا غلام بنوانا چاہتے ہیں. باطل چاہتا ہے کہ ہماری حکومت کو مانو. آسان لفظوں میں اہل عزا کے لیے کہ یزید وقت آج بھی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. آج بیعت کا مطالبہ, تسلیم ہو جاؤ ہمارے سامنے. تسلیم ہو جاؤ, کیا سرنڈر ہو جاؤ, میری بیعت کر دو. اچھا کر لی بیعت. جیسا پہلے بھی نہ جانے کتنے لوگوں نے بیعت کر دی. بات نہیں تو نہیں لیتے, خوشی تو نہیں لیتے. بڑے بڑے لوگوں نے, آج بھی بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کر لی. آج بھی بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کر لی. صرف اس نے بیعت نہیں کی جس کے ہاتھ میں کربلا تھا. نہیں بیعت کی, میں نہیں بیعت کروں گا. آ جاؤ میدان میں, بڑے بڑے لوگ یہ جنگ جو ہو رہی ہے, ایران امریکہ کی جنگ ہے, آپ کو باتیں نہیں کریں. اور یہ جنگ وجود کی جنگ ہے, آسانی سے ختم ہونے والی نہیں. امریکہ کے وجود کے لیے لڑ رہا ہے. سپر پاور وہ خطرے میں پڑ گئی. جتنی اس کی دھنک تھی, جتنا اس کا وہ مجالات تھا, سب گھٹیاں پھیر ہو گیا, ختم ہو گیا اس کا. تو وہ بھائی واپس میں سپر پاور تھا رہوں گا, وہ اپنے وجود کی لڑ رہا تھا. اسرائیل اپنے وجود کی لڑ رہا تھا, اس کا وجود کرتے ہیں. عرب کے بادشاہ اپنے وجود کی لڑ رہے ہیں, جن کی بادشاہ چاہتے ہیں. ایران اپنے وجود کے لیے لڑ رہا ہے. تین وجود باطل کے ہیں, ایک وجود حق کا ہے. یہ تین وجود جو ہیں یہ باطل کے ہیں, ایک وجود حق کا ہے. اچھا پہلا امریکہ کا پہلا وجود ڈیلیٹ ہو گیا, سپر پاور کوئی حیثیت نہیں. دوسرا وجود ڈیلیٹ ہو گیا اسرائیل کا, انشاءاللہ پھر کے رہے گا اسرائیل. عرب کے بادشاہ ان کا وجود پھر کے رہے گا, آج نہیں تو کل.
تو جب 4 آپشن ہو، 3 ڈیلیٹ ہو جائے، جو چوتھے پر ہے وہ پہلے نمبر پر آ جائے گا. یہ جگہ فائدہ پہنچا رہی ہے. سب تسلیم ہو گئے مگر جب ارے وہ تسلیم نہیں ہوئے. ٹرمپ صاحب نے بڑی حیرت سے کہا تھا کیا بات ہے کہ ایران سرنڈر کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس کی باقی سمجھ میں نہیں آئی. باطل کی سمجھ میں حق والے آ سکتے ہیں. وہ اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کیوں نہیں تسلیم ہوا, کیوں نہیں سرنڈر ہوا. اسی سمجھ میں بات آئی نہیں. جو کربلا کی راہ پر چلتے ہیں ان کے یہاں شکست دست کا تصور نہیں ہے. ہی نہیں شکست دست کا تصور. آؤ ہم میدان میں ہیں, یا تو ہم جان شہادت نوش کریں گے یا ایکل والی زندگی اختیار کریں گے. زندگی کیا بات. جہاں کربلا ہوتی ہے وہاں سب سے پہلے اگر کسی کا قتل ہوتا ہے تو شے کا نام خوف ہے. کربلا دل سے خوف کو نکال دیتی ہے. صلوات محمد وعلی چاہے مردہ ہو, چاہے دشت شابی ہو, چاہے کسی ہو, چاہے سپاہ ہو, کہاں کس پر حکومت کی کس نے طاقت. اس دوران جب میری نام میں نہ پڑھا ابھی تک کتابوں میں معجزات پڑھے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے. دوران جب اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے تو تصور کرتے کوئی نہیں تصور بہت اختصار کے ساتھ ایک طویل واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 سے شروع کیا. صلوات محمد جناب ابراہیم نبی ہیں, عیسائی مانتے ہیں, یہودی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. دو بیٹے جناب اسماعیل ہیں, اس کے نسل میں ہمارے نبی ہیں. دوسرے بیٹے جناب اسحاق, تیسرے بیٹے جناب یعقوب. جناب یعقوب کا ٹائٹل مطلب ہے اسرائیل. یہ عبرانی لفظ ہے. اسرا کہتے ہیں عبد کو عبرانی میں, عید کہتے ہیں خدا خدا. اسرائیل یعنی خدا خدا. اسی سے ابراہیم اور میکائیل کو آ گیا خدا کی قوت, خدا کی طاقت, یہ سب مراد ہے. تو ان کے جو بارہ بیٹے تھے ان میں سے کہوں گا آج کل جتنے بھی بنی اسرائیلی سب کو یہودی کہا جاتا ہے. حالانکہ کیونکہ یہ زیادہ کے تعداد میں یہود کی اولاد, یہودا کی اولاد زیادہ کی تعداد میں, اس وجہ سے تمام بنی اسرائیل کو یہودی کہا جانے لگا. منوی واحد غربا جناب یوسف اس میں سے. جناب یوسف جب اپنی فیملی کو مصر بلا لیا تو کہا کہ بھائی میں جانے والا ہوں, آپ وہاں پر یہ لوگ صدر جو رہیں گے مصر والے ضرور کریں گے, اور اس ظلم سے نجات اس وقت ملے گی جب موسیٰ نام پر نبی آئے گا. جو لوگ انتظار کرنے لگے. جناب موسیٰ آئے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے جنگل سے نجات دیا. جناب موسیٰ کے بعد شروع کر کے سنتے رہے, بنی اسرائیل نکل گئے تو پھر جب قومیں نکل جاتی ہیں
باتیں نہیں کروں گا تو خود کا غور کیجیے گا. جب قوموں میں انحراف آ جاتا ہے، ہدایت کے راستے سے قومیں منحرف ہو جاتی ہیں، تو پروردگار ان پر ظالم حاکم کو مسلط کر دیتا ہے. تو اگر ہم پر کوئی ظالم حاکم مسلط ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے گریبان میں نکال کر دیکھیں ہم سے کیا خطائیں ہوئی ہیں، کیا گناہ ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ظالموں پر مسلط ہو گیا. ایک ظالم نے مسلط کر دیا، ظالم کا زمانہ پہنچا، بہت ستایا، مارا، عورتوں کو بچوں کو رکھو، تو پبلک بھائی نبی کے پاس آئی اور کہا اور کہا یہ مسئلہ حل کر مخاطب کی سبھی کے ساتھ ایک بادشاہ مقرر کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. نبی نے کہا اگر ہم بادشاہ یا حاکم مقرر کریں گے تو قتال نہیں کرو گے، مارا. اللہ مخاطب کی سبھی نے کہا مخرج میں نہیں آیا، ہم کیوں نہیں قتال کریں گے، ہمیں تو ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارا وطن ہم سے لے لیا گیا، ہمارے عورتوں کو پھینک دیا گیا. اب جب گزارش ہوئی تو نبی نے کہا کہ اللہ کا اللہ نے قانون کو تمہارا حاکم مقرر کیا. قانون کون سے جناب قانون کسان کے بیٹے کے گاؤں میں رہتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ حاکم بھائی نہیں کرے قبیلے کا سردار ہے، بڑا آدمی پیسے پاتا ہے. جیسے قانون کی بادشاہ کا اعلان کیا نبی نے فوراً قوم نے کہا کہ ہمارے کیسے حکومت کا حکم ہوگا، ہم اس سے زیادہ حقدار نہیں ہوگا. لڑکیوں کا ساتھ اسے تو پیسہ دیا نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ قوم کے نزدیک قیادت کا معیار یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہی لیڈر بننے کے لائق ہے، پیسہ نہیں تو لیڈر نہیں کر سکتا. یہ مزاج ہے قوم کا، یہاں بھی پایا جاتا ہے پیسہ. نبی کے پہلوان سے قانون والا نے تمہارا بادشاہ حاکم کر رکھ دیا، تم کہتے ہو پیسہ نہیں دیا گا. اللہ نے اس کا انتخاب تمہارے درمیان سے کر دیا. اس کا مقصد ہے اللہ جسے حاکم بناتا ہے خود منتخب کرتا ہے، قوم کو حق انتخاب نہیں. قوم کو کوئی انتخاب نہیں کرتا، اللہ منتخب کرتا ہے. منتخب کرتا ہے تو کیوں منتخب کرتا ہے؟ ایسی کر دیا جس کا چاہے انتخاب کرتے ہر جگہ انتخاب کرتا نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اس کے جسم یعنی شجاعت اور اس کے علم میں اضافہ کر دیتا ہے، ذات اور اضافہ کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جس کا انتخاب کرتا ہے وہ پہلے سے عالم ہوتا ہے، پہلے سے شجاع ہوتا ہے. کیونکہ پہلے سے عالم ہے، پہلے سے شجاع ہے، اس وجہ سے علم اور شجاعت کی وجہ سے پروردگار اس کا انتخاب کرتا ہے. ہاں جب انتخاب کرتا ہے تو علم میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، شجاعت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. ایسا ہی کسی کا انتخاب کر دیتا ہے، بس کر لیا انتخاب. ان کی قسمت اچھی تھی، علی کی قسمت اچھی تھی، بس اللہ نے کعبے میں پیدا کر دیا اتفاق سے. نہیں، اللہ ایسا ہی نہیں تھا، کچھ ہوتا ہے. پہلے سے علم تھا تعلق میں، پہلے سے شجاعت تھی، اللہ نے اس علم میں اور اس شجاعت میں اضافہ کر دیا. پہلے سے ہے بجائے اس کی بنیاد پر اللہ نے انتخاب کیا ہے. اب علم اور شجاعت کی منزل دیکھیں. پہلے کی شجاعت ابتدائی مرحلے کی شجاعت، ابتدائی مرحلے کی شجاعت ایسی ہے کہ گہوارے میں کندھے ازرق کے 2 ٹکڑے کر دیے. علم کی یہ معراج ہے، آغوش رسالت میں کبھی انجیل کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی توریت کی تلاوت ہو رہی ہے، کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. جب امام بننے سے پہلے، اعلان امامت سے پہلے، امام کے منصب منتخب ہونے سے پہلے جب علم کی منزل پر ہے، شجاعت کی منزل پر ہے، تو قدیم میں جب پیغمبر نے اعلان کیا تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا، تو علم کس کمال پر پہنچے گا، شجاعت کس کمال پر پہنچے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. حکومت ہو گئی اور حکومت جب ان کی بن گئی تو انہوں نے امور کو مرتب کیا، لوگ راضی ہو گئے. کہا چلو اب جادو سے لڑنے کی زمانے میں ہوتا تھا، زبردست تھا، چلو سے نکلے 80,000 کا لشکر لے کر نکلے. جادو کے مقابلے میں لاکھوں کا لشکر اس کا تھا. راستے میں جب پہنچے تو کہا جناب تعلق میں اللہ مختلف تم لینا کریں، اللہ تمہارا امتحان ایک محل سے لے آئے. کون شرح بنی جس
نے اس کا پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے، مرنا بھی تھا کوئی مہینے، جس نے نہیں چکا وہ مجھ سے اللہ من خراب ہاں ایک چلو پانی کی اجازت ہے۔ 80,000 کا لشکر، گرمی کا موسم، پیاس لگی ہوئی، سامنے دریا بہ رہا ہے، نبی نے کہا خبردار نہ پینا، اور ایک چلو پیو سے زیادہ ہے۔ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہارا امتحان ایک نہر سے لے رہا ہے، دریا سے لے رہا ہے، پیاس سے لے رہا ہے۔ پیاس کا امتحان جہاں ہو اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے وہی ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہی باتیں رہتا ہے۔ پیاس کا امتحان ہے۔ اچھا 74,000 لوگوں نے پانی پی لیا، 4,000 لوگ باقی دیا، یعنی اکثریت گمراہ ہو گئی۔ تاریخ بنا کر دیکھ لیں، اکثریت ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے، ہمیشہ گمراہ رہی ہے۔ بہت کم ہے گمراہ ہے 76,000۔ اچھا جنہوں نے پانی پی لیا ان کی پیاس نہیں بجھی، پیٹ اتنا پھول ہے کہ ہلنے کی طاقت نہیں ہے، تو جنہوں نے صرف ایک چھینکو پانی پیا ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور وہ میدان میں آ بھی گئے۔ پیاس بھی بجھ گئی، میدان میں آ بھی گئے، یہ ہے۔ اچھا یہ 4,000 بچے 74 تو پہنچ گئے، انہوں نے کیا کہا؟ چلو کرنے کے لیے لا طاقت لنا اليوم، آج تو ہمارے یہاں طاقت نہیں پائی جا رہی رہی، جناب پی لیا لے جائیے آپ 4,000 کا لشکر لے کر نکلے۔ ابھی 4,000 جب تک ہاتھ ہوتے نا، اب انہوں نے دیکھا سامنے جالوت کا لشکر ہے، آپ کو یہ عورت پر بیٹھا ہوا ہے، سپاہی چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اس زمانے کے سپر پاور یہ بیچارے یہ گھبرا گئے۔ جب گھبرا گئے ان میں سے کسی نے کہا کیوں گھبرا رہے؟ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بسا اوقات چھوٹی جماعت، چھوٹا گروہ غالب آ جاتا ہے بڑے گروہ کے اوپر، اللہ کی اجازت سے، اور اللہ صبر کرنے والے کا سامنا۔ ٹھیک ہے ان کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، تعداد نہ دیکھو اللہ کی مدد کو دیکھو۔ ایسا ہوا ہے کہ قلیل جماعت جیت جائے اور کثیر جماعت ہار جائے، یعنی جسے دنیا کمزور طاقت سمجھ رہی ہے وہ غالب آ سکتی ہے اور سپر پاور مغلوب ہو سکتا ہے، شرط اللہ اجازت دیتے۔ اللہ کب اجازت دیتا ہے؟ اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی صبر کرنا، صبر سے مراد کیا؟ برداشت کرنا، صبر سے مراد یہ کہ میدان جہاد میں جمے رہنا، میدان جہاد میں ڈٹے رہنا۔ کوئی قدرت اعلان کر رہی ہے میدان میں جمے رہنا تمہارا کام ہے، پتہ دینا ہمارا کام ہے۔ جو میدان سے بھاگتے ہیں شکست انہیں ملتی ہے، جو میدان میں جمے رہتے ہیں فتح ان کے قدم چھوٹتی ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ اب جناب داؤد نے اعلان کیا کہ جالوت کو جو قتل کرے گا اپنی بیٹی کی شادی سے کر دوں گا اور آدھی سلطنت اسے دوں گا، آدھی حکومت اسے دے دوں گا اور بیٹی کی شادی کر دوں گا۔ ایک نوجوان میدان میں آیا، جانتے ہیں کون؟ جناب داؤد، جناب سلیمان پیغمبر کے سلیمان پیغمبر کی والد جناب وہ آئے جوان ہے بالکل۔ اچھا وہ سپر پاور ان کے پاس گیا، وہ پورے اپنے اس زمانے کا جو پیش رفتہ اسلحہ تھا اسے لے کر آیا ہے، جن کے پاس بولے جناب داؤد کے پاس۔ بچوں نے شاید نہ دیکھا نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا، ٹی وی تو دیکھا ہو، بزرگوں تو چلایا نہیں، اپنے بچے کو چلے بولے دو طرح کو ایک پتھر لگا کہ ایک پتھر رکھ کے گھمایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بلیڈ میں پتھر رکھا، مارا اسے، جالوت پریشان سے بچا رہا، مارا اسے کنٹرکی کو اوپر لگا، کہیں دیا سواری سے مر گیا۔ جیسے ہی جالوت گرتا ہے مرتا ہے پوری فوج بھاگ جاتی ہے، اور تاریخ اٹھا کر دیکھتی ہے، ذمہ داری سرکار اور تاریخ اٹھا کر دیکھتی ہے، جہاں سردار گرا نہیں، چاہے جنرل ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے راجا ہو، کوئی بھی ہو، جہاں سردار کی موت ہوئی وہاں فوج کے قدم میدان سے اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ تو ہمارا امتیاز ہے، یہ تو ہماری تاریخ ہے، ہمارے قائد کو شہید کر دیا، ہمارے سرداروں کو شہید، لیکن فوج اسی طرح سے لڑ رہی ہے جس طرح سے قائد کی موجودگی میں لڑتی ہے۔ یہ بات دشمن کی سمجھ میں نہیں
سکتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہمارا قائد کون ہے. یہ مراجع ہمارے حقیقی قائد نہیں ہے. ہمارا حقیقی قائد پردہ غیب میں ہے. ہمارا لیڈر، ہمارا لڑکا، ہمارا امام پر وہاں تک تمہاری رسل یہ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. آج رہبر کی شہادت کے باوجود اسی طرح سے سپاہ لڑ رہی ہے جیسے ان کی موجودگی میں لڑ رہی ہے. خود سپاہ کا میدان میں ہونا بتا رہا ہے کہ سپاہ کا جنرل کوئی اور ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وارث حسین بن علی. صلوات محمد وعلی محمد. 44 منٹ ہو گیا میں گفتگو کے سامنے رہا ہوں. اب حالات پر تبدیل کریں. قرآن مجید میں واقعہ ایسے نہیں پڑھتے ذکر کر دیا پڑھو اور سوال دو. قرآن کہتا ہے کہ کوئی بھی آیت حدیث میں کوئی بھی آیت ہے قوم کے بارے میں گزرے اور وہ مر جائے اس کے مرنے سے آیت میں مر جائے لما بقیہ قرآن سے قرآن میں کچھ نہیں ہوتے. قرآن کبھی اشخاص سے بحث نہیں کرتا ہے، ہمیشہ کردار سے بحث کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے کردار پائے ہیں؟ طالوت، جالوت، داؤد اور غلیب. اب اس زمانے کے حالات پر آپ تدبیر کیجیے، ڈھونڈیے. آپ کو باتیں کی جنگ ہمیشہ ہوئی ہے. موسیٰ ایک کردار کا نام ہے، فرعون ایک کردار کا نام ہے، یزید ایک کردار کا نام ہے. ہر زمانے میں آپ کو فرعون بھی ملیں گے، موسیٰ بھی ملیں گے، یزید بھی ملیں گے. کوئی یزید کے راستے پر چل رہا ہے، کوئی حسین بن علی کے راستے پر چل رہا ہے. آئیے دیکھیں میرے زمانے کا طالوت کون ہے، جالوت کون ہے، داؤد کون ہے. جالوت زمانے کا یہ امریکہ اسرائیل کا سپر پاور ہے. ناز ہے ان کو اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر، ہم نے کوئی شکایت نہیں دے سکتا. طالوت ہمارے رہبر ہیں، اس شکل میں داؤد جو لڑنے ہیں میدان میں مجاہدین اسلحہ پر غلیب سے خاتمہ کیا تھا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑے بڑے جہاز جن کی قیمت $700 ملین. ابھی جو ہیلیکاپٹر اپاچی ہیلیکاپٹر سے گرا گیا 300 کروڑ سے زیادہ اس کی قیمت. کس کے بدلے لے گیا گا؟ شاہی نظام کے ذریعے جس کی لاگت ہے وہ $25,000. اس کا مطلب ہے یہ زمانے کا غلیب ہے جو سپاہ پاور کو شکست دے رہا ہے. صلوات محمد وعلی محمد. سب کو فنا ہے اللہ کو بقا. سب کو فنا ہے اللہ کو بقا. اب فانی کیسے باقی رہے؟ کوئی فنا نہیں. تو لوگوں نے جو بھی ہے سب ختم ہو جائے گا. تم جیسے نہارے ہوئے ہر شے ہلاک ہو جائے گا. اب اگر ہم اپنی فنا کو بقا کرنا چاہیں کیسے کرنا ہے تو باقی ایک مثال کی بات آپ سمجھ میں آئے. قرآن میں کہا سب کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات
مثال دے رہا ہوں، اس گلاس میں پانی ہے، اس کا وجود ہے، ہم نے پی لیا، پانی ختم ہو گیا. زمین میں پھینک دیا، زمین میں سوکھ دیا پانی کو، پانی ختم ہو گیا. تو جب تک پانی گلاس میں ہے اسے خطرہ ہے، اس کا وجود ختم ہو جائے گا. مگر اسی ایک گلاس پانی کو آپ دریا میں پھینک دیں، بظاہر تو پانی کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن حقیقت میں یہ پانی دریا کا جز بن جائے گا، ایک حصہ بن جائے گا. جب تک پانی گلاس میں تھا اسے خطرہ تھا، اسی طرح کا خطرہ، لیکن جب دریا کا حصہ بن گیا تو اسے کوئی خطرہ نہیں. اسے کہتے ہیں فنا فی البقاء. اس کا نتیجہ ہے یوجب البقاء، یعنی جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز بھی فنا ہونے والی ہے، اگر فنا ہونے والی چیز بقاء میں فنا ہو جائے تو جب تک باقی ہے پانی پانی ہے. یہ گلاس کا پانی فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، مگر دریا میں چلا گیا بظاہر فنا ہو گیا، لیکن یہ باقی میں پانی ہوا. جب تک دریا ہے پانی باقی ہے. گلاس میں خطرہ تھا، دریا میں خطرہ نہیں تھا. کربلا کیوں باقی ہے؟ اس وجہ سے باقی ہے کہ کربلا فنا ہوئی ہے خدا کے لیے. امام حسین نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے اللہ کے لیے، کیونکہ باقی ہے پانی ہے. جب تک وہ باقی ہے تب تک کربلا باقی ہے. صلوات محمد و آل محمد. کوئی نہیں ختم کر سکتا، کوئی نہیں ختم. کربلا سے پہلے امام حسین کو خطرہ تھا، کربلا کے بعد کوئی خطرہ نہیں. جو خود فنا کر دیا اس کے لیے تو قدم اٹھایا اخلاص نہ ہوا. اب ہماری ذمہ داری ہے، اب لوگ خود پر وصیت نہیں پڑھوں گا، ارادہ تھا وصیت پڑھنے کا. جب مدینے سے نکلے تھے بھائی محمد نے کہا کہ استاد ہمارا صاحب حسین جی کی رہی جو وصیت مجھے اپنے تو بھائی محمد نے کہا کہ یہ وصیت امام علیہ السلام کا انہوں نے بتایا کہ دن آپ کو پتہ چلا اور اللہ نے میں اپنے لیے نہیں نکلتا ہوں، حکومت کے لیے نہیں نکلتا ہوں، ظلم کے لیے نہیں، فساد کے لیے. انما خرجت لطلب الاصلاح امت الجدید. میں اس میں سے نکالنا ہوں کہ اپنے جد کی امت میں اصلاح کرنا. اس طرح سے محسن قدم ایک ایک قدم اللہ کے لیے محسن محسن نہیں خود نہیں تھے، حکومت کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے تھے. تو جو کام انسان خدا کے لیے کرے وہ باقی رہتا ہے. ابھی جماعت میں کل لوگوں نے اور اللہ کی طرف باقی رہے گی. قرآن کیا ہے قرآن کو دنیا میں وہ مائن کرنا باقی جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس وہ باقی رہے گا. اب دیکھیے ایک طرف بقا کا اعلان ہے، دوسری طرف فنا کا اعلان ہے. ساتھ ساتھ قرآن کے رحمہ ان تک کوئی نعمت جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس وہ باقی رہے گا. سورہ رحمہ کا جو ہے ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ بتائیں گے بہترین تفسیر کی. آپ کو آئی کو کہا جاتا ہے قیامت آئے گی سب کچھ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. قیامت آئے گی سسٹم ہے کائنات کا، اس میں گڑبڑی ہو جائے گی، اس میں ڈسٹرب ہو جائے گا، ایسا نہیں اچھی فنا ہو جائے گی. باقی رہیں گے. کون باقی رہے گا؟ کون ہر سے فنا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اپنا صحیح ہے، ہر وہ چیز باقی رہے گی جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو. ما عندکم ينفد وما عند الله باقی. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس وہ باقی رہے گا. جس کی بھی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ باقی. ہر دین ختم ہو جائے گا مگر جس دین کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ دین باقی رہے گا. ہر گھر ختم ہو جائے گا مگر جس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو وہ گھر. تمام بندے ختم ہو جائیں گے مگر جن بندوں کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ باقی رہیں گے. آپ کے پاس پیسہ ہے، خرچہ کرنے کے ختم ہو جائے گا مگر اسی پیسے کو آپ اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں یہ باقی رہے گا. یہ پیسہ آپ کا باقی رہے گا. آپ کے وقت ہے کئی کا خرچ کر دیتے بنا ہو جائے تو اس وقت کو آپ نے مسجد میں خرچ کر دیا، یہ وقت آپ کا باقی رہ گیا. تو جو چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ باقی ہوتی ہے. یہ یعنی آسان ہے انشاءاللہ آپ پریشان سے کریں گے. ہمارے یہاں پہ مجلس ہو رہی ہے تصور فرمائیں ایک برائی کا کوئی اپنے پہلا ہم کرنا پڑا
جانے جانے والے اس وجہ سے میں جسے کیوں کروں کربلا کیوں باقی ہے میں نے حاصل کیا اور جسے 5 انسانوں کو دیا میں جسے ہم کیوں کرتے ہیں آزاداری کیوں کرتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیوں پڑھتے ہیں آپ کیوں سنتے ہیں یونیورسٹی آپ کو کہا جاتا ہے یہ ہوگا کیوں کس کو کہتے ہیں مختلف جواب ہے کسی بچے سے پوچھے بیٹا میں جس سے کیوں آئے ہوا شاید میرے بات ہے ابا نے کہا ہے اماں نے بھیجا ہے اچھی بات ہے بہترین تربیت ہے کسی اور سے بولے کیوں میں جس میں آیا نہیں پتا کہ زبردست بریانی بنی کھانے کے میں جس مجموعہ ہوتا ہے کھانے کی نہ اس میں کیا ہوتا ہے ترقی ہوتی ہے کیوں میں جس میں آیا ڈاکٹروں کو دکھایا کوئی فائدہ نہیں یہ آئے کیوں ذکر میں شفا کے لیے آ گیا ذکر میں شفا کے لیے آ گیا اور ترقی ہو گئی کیوں آئے ہو ثواب جنت کے لیے آیا یہ آنے کے اسباب ریزن یہ سبب ایک اسباب سے زمین کے اوپر فرش اللہ کا آیا یعنی عادت کی وجہ سے آیا تبرک کے لیے آیا شفا کے لیے آیا رحمت برکت کے لیے آیا ثواب کے لیے آیا جنت یہ سب چیزیں غیر الحسین ہیں کوئی حسین نہیں ہے یہ حسین ہے یعنی ہم آئے ہیں مسجد میں امام حسین کے لیے نہیں آئے اپنے لیے آئے ہیں اپنے نفس کے لیے آئے ہیں کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں ثواب لینے کے لیے آئے ہیں جنت لینے کے لیے آئے ہیں حسین اپنے علی کے لیے نہیں آئے تھوڑا سا نیت بدل کریں میں نہیں کہوں گا کہ ہر مسجد اس نیت پر ہوگا تھوڑا سا کم سے کم اس دستگیر کی مسجد میں کچھ مسجد نیت سے کرے کہ جب فرش عطا کے اوپر آئے کربلا کا رخ کرتے ہیں مولانا ثواب کے لیے آیا ہوں نہ جنت کے لیے آیا ہوں نہ شفا کے لیے آیا ہوں نہ شفا مولا آپ سے محبت ہے اس وجہ سے ہم منا رہا جب اس نیت سے آپ آئیں گے تو نہیں دیکھیں گے کہ کس کی مجلس ہے اب یہ دیکھا جاتا ہے تعلقات نبھانے ہیں ان کے یہاں جانا ہے ان کے یہاں نہیں جانا ہے یہ ہماری مجلس میں آئے تو ہم بھی آئیں گے یہ نہیں آئے یہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں مکس ہو جاتے ہیں لیکن حسین سے محبت ہو جائے جہاں سے یا حسین بھی صدا ہے کہ اللہ کا وہاں اس کا نتیجہ بہت خوبصورت نتیجہ اس کا اگر اس نیت سے اس کا مقصد نہیں اس نیت سے آئیں گے تو کچھ نہیں ملے گا ثواب نہیں ملے گا نہیں تو واقعہ پڑھ کے میں رب مسائل ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہماری بات ہے جو بھی آئے اسے دلی میں تحمیل ہے لائن لگے گا دلی میں لوگ آ رہے ہیں بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تخت کے اوپر بیٹھا ہوا بادشاہ میں لوگ آ رہے ہیں بادشاہ کو سلام بھی کر رہے ہیں اور نگاہیں ان کی کھانوں کے اوپر بادشاہ سمجھ رہا ہے کہ سلام ہماری باپ کو ہو رہا ہے ہمیں نہیں ہو رہا ہمارے کھانوں کو ہو رہا ہے ہمیں نہیں ہو رہا سمجھ رہا بادشاہ ایک شخص آیا حضرت سے سلام کیا کسی طرف کوئی دیکھ رہا ہے آگے کنارے بیٹھ گیا بادشاہ کا بھائی کون سا پہنچا نہیں بیٹا سرکار کھانوں کے لیے نہیں آیا ہوں پھر کسی کے لیے آیا آپ کے اندر کمال پائے جاتے ہیں ہمیں کمال سے محبت ہے آپ کی محبت مجھے لے کر آئی آپ کی محبت لے کر لے آئی اور کر کے نہیں اس نے دیکھا خوش ہو گیا اپنے نوکروں کو بلایا جمع کیا کہا دیکھو جو بھی آیا میرے باغ میں پھل کے لیے آیا دیکھو میرے پھل مگر یہ میرے لیے آیا بہت توجہ ہے یہ میرے لیے آیا باغ میری ہے مگر وہ کس کا چلے گا جتنا کھائے کھانے کو رکائے رکانے کو جسے روکنا نہیں یہ میرا حکم ہے یہی کرتے ہم نے اہل بیت میں کہاں زندگی میں ایک دو مرتبہ وہ عمل کرے جو اہل بیت نے عمل کیا تھا یہی ہماری نجات دینے کا حکم اہل بیت کیا جب مصلی عبادت کراتے ہیں ہم جب مصلی عبادت کراتے ہیں میرے اللہ مجھے دولت دیتے میرے اللہ بیماری سے شفا دیتے میرے اللہ اولاد دیتے نوکری دیتے عزت دیتے جنت دیتے کوثر دیتے حور دیتے سرزمین دیتے ایمان دیتے ہاتھ پھیلاتے ہیں اللہ کے حضور میں کس لیے مانگنے کے لیے لینے کے لیے اہل بیت نے اللہ کے حضور میں ہاتھ پھیلایا مگر ہمارا ہاتھ خالی ہوتا ہے ان کا ہاتھ بھرا ہوا ہوتا ہے
محمد وعلى یہ تو حسین کے لیے سب کچھ مل جائے گا. جہاں حسین ہے وہاں سب کچھ ہے. تھوڑا سا نیت بدل دے, تھوڑا سا قصد بدل دے, ارادہ بدل دے, کچھ نہیں چاہیے. ہر مسجد ایسی نہیں ہو سکتی, لیکن کم سے کم مشرق میں ایک مسجد تو ہو جائے. ایک کل کو ایسا ہو جائے آج مدینہ امام حسین کی مصیبت پر, مظلومیت پر, اور سے اس وجہ سے ہمیں حسین میرے سے محبت. یہی درس دیا ہے کربلا والوں نے. امام حسین کو دو محرم کو حالت ایک ساتھ کھڑا ہوتا مولا قیمتی جواب دیا. مولا اگر آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا پھر بھی جنت مل جائے گا, تب بھی آپ کو چھوڑ کروں گا. یعنی کربلا والے امام حسین کے ساتھ جنت کے لالچ میں نہیں تھے. جنت نہیں, جنت کوئی لالچ نہیں. کیا تھا؟ حسین سے محبت تھی. اس وجہ سے ایک سوسان کے سارے سوال ہونا ذاتوں کا نبا مسائل پر کوئی بھی ہو, دوستان منوا کام ہے, ذاتی ہو, کبھی بات واقعہ لوگوں نے بیان کیا. بہت بڑے عالم دین تھے, ان کا شاگرد تھا, بہت لائق شاگرد. یہ تھا کہ وہی مرجع بنے گا. تو آپ سے اپنے وطن کی گانا ہے, ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کے وفات کی خبر پہنچی ہے, جب وہاں کا منایا گیا, تب ان کے ساتھ نہ کرے زندہ ہوتے مجھے واقعہ بیان کرتا مر میں ہو گیا. میں نے ایک دن ساتھ کیا کہ میں نے ایک دن بات میں دیکھا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا دربار بڑا کام ہوا ہے. ہمارے بنیادی مدد دربار سے رجسٹر کیا ان لوگوں کا نام ہے جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا امرت بلایا ہے. ذاکر خطیب, نصیحت کرنے والے, دعا کرنے والے, سوچ کرنے والے. امام نے ایک کا نام لیا اور فنا کا نام کاٹ تھا. انہوں نے نہیں بتایا کہ کس کا نام کاٹنے کے لیے تھا. فنا کا نام کاٹ تھا اور فنا کا نام ان کا نام کاٹ تھا. کیونکہ یہاں پہ کوئی سارے 10 میں دوسرے دن آئے الگ الگ کہ یہ بتاؤ تم نے کیا کام کیا. کچھ تو تفصیلی رہے, میں نے خواب نہیں بتایا. آبا میں ایک کام نیا میں نے شروع کیا کیا تو میں آرام کہتا آبا کا میرے مقیم میں میں اپنے بارے میں غور کر رہا تھا. جب یہ عمر ہو گئی ہے, کبھی کبھی بہت سکتے ہیں, کسی نہیں بتا. میں نے اپنے لیے کیا کیا, کتابیں لکھی, تبلیغ کی, پڑھایا. کہیں نہ کہیں تو نفس شامل ہے. اگر ہم اس وجہ سے مسجد پڑھنے کو لوگ ہماری وفا کریں, ہمارا نفس شامل ہے. کسی اور مقصد کی خدا نہ کرے ہمارا نفس شامل ہے. میں نے دیکھا کوئی چیز اپنے لیے کہیں نہ کہیں لاوٹ. بس میں ایک بات سمجھ میں یا یہاں کو ہمیں بتا گیا مقتل کی کتاب پڑھنی چاہیے. مقتل کے نتیجے میں مقتل کہا جاتا ہے. مقتل کی کتاب نکالا یا اپنے بچوں سے کہا, میں نے کائنڈی جی سے کہا یہ طریقہ ہونا چاہیے. ہمیں کائنڈی بچوں کے ساتھ الگ الگ کرنا. وہ کھانے سے پہلے گفتگو کرے, وہ کھانے کے بعد یہ خلاقی نہ کرے, کھانے کے بعد پہلے کھانے کے بعد. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بچوں یہ اس کا کھانا کھانے کے بعد صرف ایک 2 منٹ مقصد ایک مسائل سب راضی میں ایک 2 سبجیکٹ ہوتا تھا. میں بھی ہوتا تھا, وہ میرے 2 بچے بھی ہوتے تھے. سب مبارک ہو اور مہاراجی صحیح کوشش امام سے لوگ پڑھنے والا, مسائل پڑھنے والا, بس نام حسین قبول کر لے. کسی کے نام کا پڑھ خدا نہ کرے کہ نام لکھ جا گھر میں کٹ جائے. یہ سب بہت فیصلہ کرنا. یا نظر آنے والے مجھ سے کہا کہ مرحوم کی اصول بیان کی حضرت علی اکبر کی زیارت ہمیشہ پڑھتا. بابا جی سے کا آپریشن ہوا تو شاید ایک خواب کی انہوں نے جیسی دیکھا تھا. اور یہ حقیقت ہے, جس شہید سے آپ کو زیادہ عقیدت ہوگی وہی شہید آپ کی شفاعت نہیں کرے گا, وہ آپ کی مدد دنیا میں نہیں کرے گا. حضرت علی اکبر کے مسائل پڑھنے کے واقعہ ہے وہی مسائل. ملا عباس نام کا ایک شخص 5 سال سے وہاں پہ آتا رہتا ہے. 1 سال حالات بگڑ گئے اور کربلا نہ سکا, نہیں گئے. وہاں مشہور ہو گئے کربلا نہیں جا رہا. گاؤں کے نوجوانوں کو پتا چلا, نوجوانوں نے میٹنگ کی, کافی پورے دنوں کا پتا چلا اور ملا عباس کو اپنے بچے کر لے چلے. میں پورے دنوں کے یاد ان کے پاس ہے, یہ فوراً کافی ہو گئے.
یہ سامنے میں حاصل نہ کرتے نوحبی پاکی یہ پوری نوجوانوں کی عموماً دے کر کربلا کی طرف روانہ ہو جو زمانے کا واقعہ جب لوگوں سے ان کو سفر ہوتا تھا یہ پہنچ گئے سورت کا ایک مسافر خانے میں رک گئے سرائے میں یہ چھت کو بن گئے انہیں روشنی نظر آئی یہ کہیں باہر آ جا پھر ان کو پتا کرا یہ کربلا کی روشنی ان نوجوانوں کو جمع کرا جب ہم یہ پتا کہ بہت ہی زیادہ تھکے ہوئے آج شریف جمعہ آپ کہنا کیا ہے تو لائٹ دیکھ رہے یہ روشنی دیکھ رہے ہو یہ روشنی کا پتا کرنا اگر تھوڑا سا ہمت سے کام کو یہ شریف جمعہ کا پتا میں نوجوانوں کو جو سانجا کرا ہے سب آ جاتا اب آپ کو سب شب شریف جمعہ ہے نوجوانوں کا مجموعہ ہے اور ہر میں امام حسین ہے سب کو پتا ہے علی اصغر اپنے بابا کے سینے پر آرام کرتا ہے اگرچہ امام حسین نے علی اصغر کو دفن کر دیا زمین کربلا کے حوالے کر دیا مگر آج علی اصغر اپنے بابا کے سینے پر ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے جب چوتھے امام آئے ہیں تو کیسے ایڈجسٹ کر دو یہاں ایک روایت میں نے یہ پڑھا ہے جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا آئیں گے زلیل کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ سلام کرنے کے جواب آئے گا امام اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیں گے امام کے ہاتھوں کا کچھ آ جائے گا کیا عباس کے گھٹے میں بازو آئیں گے علی اکبر کا زخمی سینہ آئے گا حسین کے جسم پہ ٹکڑے آئے گے نہیں امام کے ہاتھوں میں چھوٹے سے بچے کا زخم چھوٹے سے بچے کا زخم امام اسے دیں گے اپنے اصحاب کی طرف کریں گے ایک دوسرا نہیں کم از کم وہ حاضر حاضر مجھے بتا دو اس شیر خان کا کیا گناہ تھا اس کمسن بچے نے کیا گناہ کیا تھا اللہ آواز میں کیا پڑا تو گئی شب شب جمعہ ہے نوجوانوں کا مجمع ہے پتا ہے علی اکبر سینے پر علی اکبر اپنے بابا کے پیتیانے آباد کرتا ہے میں ایک حدیث سنانا چاہتا اس حدیث کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں میرے عزیز کو جب کبھی مجلس میں جائیے گا اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیے گا سند کی پوری ذمہ داری لے رہا ہوں معتبر حدیث ہے کافی زیادہ کی حدیث ہے معتبر حدیث آپ کو پاس ہے یہ چھٹے ماہ فرماتے ہیں انہو لا ينظر الى من يقين جو بھی امام حسین کا ہوتا ہے امام حسین اسے دیکھتے ہیں نہ زمانے کی کہتے نہ مکان کی کہتے آج یہاں سلطن میں اس امام بارگاہ میں بیٹھے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں آقا حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کا رضا ہے پورے گہرے سے معاف کر دو نہیں یہ وہ دعا کر رہے ہیں سلو ابا اپنے بابا سے سوال کر رہے ہیں بابا آپ بھی میرے رضاکار کے لیے دعا کر رہے ہیں اور پھر مجھے معاف کرتے ہیں آئیے مت باقی پہلے میری مصیبت تو رونے والے اور ہمارا ہے میرے عزیز ایک شخص آتا شفیع امام کے پاس اور کہتا ہمارا یہ آپ کے شیعہ جمع ہوتے محرم میں مجلسیں کرتے ہیں دنیا کرتے ہیں کیا ہے رب میں نہیں کہا اذا اللہ تعالیٰ محرم جب محرم کا شان نمودار ہوتا ہے تو ملائکہ ایک قمیض کو پھیلا دیتے ہیں یہ قمیض خون میں لطفت ہوتی ہے 100 کو جب کیا حسین جب حسین کا کپڑا جس کو تلواروں سے پارا پارا کر دیا گیا تھا جو خون سے لطفت تھا اس قمیض کو آسمان میں پھیلاتے ہیں زمین آسمان درمیان ہم اور ہمارے شیعہ اسے دیکھتے ہیں مگر بصیرت سے بصارت سے نہیں دل کی نظروں سے یہ قمیض ایسی ہے میں علماء سے سنا اس زمانے کے امام کہاں رہتے ہیں جو کمرہ ہے جو گزرا ہے وہاں کچھ نشانیاں ہیں اس کمرے میں دروازے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی سرانے ایک کرتا ایک قمیض کون سے لطفت قمیض حسین کی قمیض امام فرماتے ہیں صباح مساء میں روتا ہوں جو صبح شام میں روتا ہے ایام اذان اس کی کیا کہتے ہیں کوئی حدیث صحیح رکھی ہے جس کبھی ماشاءاللہ مجھے سمجھ کے رو رہے ہیں حسین دیکھ رہے ہیں کسی نے کبھی مسائل سننے کے آداب بتا کر خبردار کلاس پر شجا پر بیٹھ کر کوئی ایسے حرکت نہ کرنا کہ آقا حسین کو ناراض کرتے حسین نے دیکھ رہے ہیں شب جمعہ ہے نوجوانوں کا مجمع وہ ماتم کیا وہ کیا کیا جب ماتم کا کسی کا ایک نوحہ پڑھ لیا ہے ایک نوحہ پڑھا جائے کون سا نوحہ پڑھا ہے یہ صاحب بیاض کو واپس
حضرت علی اکبر کے حال بس آپ تصور کریں نوجوانوں کا مجمع شب ازواج اور حضرت علی اکبر کے حال کیا لوگ مجھے نہیں پتا، شاید رخصتی کا وہ منظر راوی بیان کرتا ہے، بار بار کرتا گرتا تھا، بار بار کرتا اٹھتا تھا، علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے کڑیل جوار کا جنازہ نکلتا ہو، اور میں نے ان بات سے سنا کہ علی اکبر بار بار کرتا کیوں گرتا تھا، کیوں اٹھتا تھا؟ علی اکبر جب نکلنا چاہتے تھے تو کوئی پیچھے سے دامن پکڑ کر روک دیتا تھا، روکنے والے کا نام میں نے روایت میں نہیں پڑھا لیکن سمجھ سکتا ہوں ابھی کو اگر کوئی بڑا روکے تو کاندھے کے اوپر پیچھے سے ہاتھ رکھتا ہے، لیکن بچے روکتے تو دامن پکڑتے ہیں، چاہے چھوٹی بہن دامن پکڑ کر کہتے ہو بھیا ایک بہن کو مدینہ رحم اللہ خدا تعالیٰ کو رحم اللہ اب قرآن بیان کرتے ہیں جتنے بھی مسائل سننا نہ وہ بلند آواز میں حالانکہ چھٹے امام کی دعا سے اللہم اے حفظ و سعادتی کانت لنا، اے میرے اللہ یہ جو بلند آواز پر اپنی رحمت نازل فرما تو میرے مسائل سن کر بلند ہوتی ہیں اور وہ کہتے ہیں ہر مصیبت ہر مسئلہ کو چنو، آواز دبا کے لوگوں کوئی بات نہیں، لیکن جب علی اکبر کے مسائل سنو تو آواز دبا کر ایسے رو جیسے فاطمہ زہرا روتی، ایسے رو جیسے زینب نے خیمے میں علی اکبر کا ماتم کیا، درد روحا ختم ہوا، یہ لوگ تھکے ہوئے آگے مسافر خانہ میں منہ عباس کہتے عالم ہے مداشرہ پہ سوئے جہنم پاک میں دیکھا ایک نوجوان شخص آیا ہے اور کہہ رہا ہوں عباس اپنے ساتھیوں کو جمع کرو، میں نے کہا کہ آقا آ رہے ہیں، میں نے کہا کون آقا؟ اور کربلا میں فاطمہ کے نام کے علاوہ بھی کوئی آتا اس کے اسلام دیکھا سامنے سے دور چلا رہا ہے، بس ہم کھڑے ہونا چاہتے ہیں ہم لوگ، آنے والے رقم نہیں میرے گھر کی بس ہم بیٹھے رہو بہت تھکے ہوئے ہو، بہت دور سے آگے خدا کی محبت آپ حسین بن علی سے کرتے ہیں، اس سے قریب آتا آتا حسین اپنے ازاداروں سے محبت بڑا لمبا سفر کر گیا، بہت آپ بیٹھے ہوئے آپ دلوں سے تین کاموں سے میں تمہارے پاس آیا ہوں، کون سے تین کام؟ پہلا یہ جو ظاہر میری زیارت کے لیے آتا ہے میں بھی اس کی زیارت کے لیے ضرور آتا ہوں، یہ فاطمہ کے نام کا مانا ہے، اے میرے اللہ اس فرش ادا پر اگر وہ مومنین ہے تو وہ امام حسین کی زیارت نہیں کربلا پہنچا انہیں ظاہر امام حسین جو ظاہر میری زیارت کے لیے آتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے جب اپنے وطن جانا تو میرے ازاداروں کو ذرا سلام کرنا، ایک خاص ازادار کا نام دیا، جب اسے سلام کرنا تو میرا خصوصی سلام اسپیشل سلام کرنا، تحقیق کی اس ازادار کی کیا فکر تھی جسے امام حسین نے خصوصی سلام کرنا ہے، بہت بڑی مجلس کرتا بہت زیادہ پیسہ تھا نہیں، خصوصی حدیث تھی وہ وہاں بیٹھتا تھا جہاں چلا اپنی چپل اٹھاتا کیا کرتا تھا اپنی چپل ایسے نہیں کرتا تھا اللہ کی خدمت کر اب سے اندازہ لگا لیا فاطمہ کلام کتنا قریب ہے، حسین بن علی کتنے قریب ہے، اگر امام حسین اس شخص کو خصوصی سلام کرتا ہے تو بہت پیسہ خرچہ کرتا ہے، بڑی مجلس کرتا ہے تو غریب کے دل میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ آج میرے پاس قوت ہوتی میں بڑی مجلس کرتا تو آقا حسین مجھے خصوصی سلام کرواتے، اسے کہتا تھا جو ایسی خدمت انجام دے رہا ہے کہ قریب سے قریب آج بھی وہ خدمت انجام دے سکتا ہے، ہاں مجلس تمام ہو رہی، تیسری بات یہ اگر کبھی آئندہ شب جمعہ آئے میرے حرم میں آؤ تو علی اکبر کے حال کا موقع نہ پڑنا، آقا کوئی صحیح روایت پڑھتی نہیں، کوئی صحیح روایت آقا کیوں نہ آ گئے، رب بات یہ ہے ہر شب جمعہ کو میری ماں میری زیادہ
جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مجاہدین کی حفاظت